أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 68 سے 77 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پہلی آیات کریمہ میں اس سے پہلے تلاوت ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ اس میں ذکر ہوا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی سے تورات سے پہلے یا قرآن سے پہلے یا یوں کہیں کہ بچپن ہی سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو رشد و ہدایت سے نوازا تھا، یعنی ان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جو رشد و ہدایت کے بغیر گزرا ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے۔ فرائض نبوت تو اس کو 40 سال کی عمر کے بعد ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالقوہ تو شروع ہی سے نبی ہوتا ہے، مسلح ہوتا ہے۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام ایک تاریک دور میں منارہ نور بنا کے اللہ نے ان کو بھیجا، تو انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا اور اس کا آغاز اپنے والد اور اپنی قوم سے کیا۔ قوم ساری کی ساری بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی، تو انہوں نے آتے ہی سوال کیا کہ ما ھذہ التماثیل، یہ کیسے بت ہیں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ تو انہوں نے سیدھا سادہ سا جواب دیا کہ بس ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو آخر نے فرمایا کہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے، اور جن کو تم پوچھتے ہو یہ کچھ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ لیکن قوم کی سمجھ میں بات نہیں آئی، انہوں نے کہا یہ بات رہنے دیجئے، اور کیونکہ باپ دادے کا دین ہے اس لیے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ تو آپ نے دبے لفظوں میں کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ کچھ معاملہ کروں گا، تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ یہ کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تمہیں کیا۔ تو چنانچہ موقع ملنے پر آپ نے ان کے تمام بت توڑ دیے سوائے بڑے بت کے۔ اور جب یہ لوگ واپس ہوئے اپنے فنکشن سے تو بتوں کی خراب حالت دیکھ کر بڑے سیخ پا ہوئے اور کہا کہ کس نے یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے، بڑا ہی بے انصاف تھا، نا ترس تھا، یعنی کہ اس کو ترس ہی نہیں آیا۔ تو
بعض لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ان کا تذکرہ کیا کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تم کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی کارروائی ہو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ایک تو سلامت ہے اسی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں جی تو اگر باقی کچھ زخمی ہیں کچھ مر چکے ہیں تو ایک تو کم زندہ سلامت ہے، یہ اپنے قاتل کو بتا سکتے ہیں جی۔ اور لگتا ہے کہ بڑے ہی کی کارروائی ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ یہ تو نہیں بولتے ہیں، کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جو بولتے نہیں، جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا وہ بگاڑ سکتے ہیں یا تمہیں کیا نفع پہنچا سکتے ہیں، یہی بات تو تمہیں سمجھانی تھی۔ خیر انہوں نے کچھ سر جھکایا کہ یہ تو ٹھیک ہی کہتا ہے، لیکن پھر وہی پرانی روش تھی اور کہنے لگے کہ بات جو بھی ہے لیکن یہ قومی مجرم ہے، یہ نوجوان پوری قوم کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا اس نے، اس لیے اسے سخت ترین سزا دی جائے اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرو اور اس کو عرصے سے ہٹاؤ۔ تو فیصلہ ہوا کہ حرقوہ، سخت ترین سزا یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دو۔ دیکھیے سزاؤں میں شروع زمانے سے سخت ترین سزا سنساری کی چلی آ رہی ہے، یعنی کسی کی زندگی پتھر مار مار کے ختم کیا جائے، یہ بہت سخت سزا شروع زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اور کئی انبیاء کرام کو ان کی مخالفین نے اس سزا کی بھی دھمکی دی تھی کہ اگر آپ اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم پتھر برسا دیں گے آپ پر اور آپ کی زندگی ختم کر دیں گے۔ تو سنساری کی سزا ایک جرم میں اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ہے، اور وہ یہ کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کریں اور یہ جرم ان پہ 4 عینی گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو جائے تو ان کی سزا یہی ہے کہ ان کی زندگی پتھر مار کے ختم کر دی جائے، یا وہ 4 دفعہ اقرار کر لیں اپنے جرم کا، یا 4 عینی گواہ چشمدید گواہ اس فعل کی گواہی دے، تو سزا اسلام میں اب بھی یہ ان کی ہے۔ تو مقصد یہ کہ یہ سخت ترین سزا ہے، لیکن اس سے بھی سخت ترین سزا کسی کو آگ میں جھونک دینا ہے۔ آگ میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ سزا کسی کو دی جائے، اس لیے کہ فرمایا ہے کہ آگ کی سزا صرف آگ والا ہی دے گا، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو جہنم میں ڈال کے جلائیں گے، جلانے کی سزا اور کوئی کسی کو نہ دے، بڑے سے بڑے مجرم کو بھی جلانے کی سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ سزا صرف اللہ دے گا۔ تو مقصد یہ کہ سزاؤں میں سخت ترین سزا آگ میں جلانا ہے، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے قوم نے تجویز کی۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کو کسی معمولی آگ میں جلانا بھی انہوں نے پسند نہیں کیا، کہا یہ آگ بھی بے مثال ہونی چاہیے، جیسا ان کی نظروں میں ان کا جرم بھی بے مثال تھا جی۔ انہوں نے کہا اس کے لیے وقفہ چاہیے، وقت چاہیے، کم سے کم 1 مہینے تک ایندھن اکٹھا کیا جائے، لکڑیاں جمع کی جائیں اور بہت بڑا لکڑیوں کا انبار لگایا جائے، پھر اس میں آگ سلگائی جائے اور اس آگ کے شعلے جب آسمان سے باتیں کرنے لگیں تو تب ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے۔ چنانچہ سرکاری سطح پر اعلان ہو گیا کہ لوگ لکڑیاں اکٹھی کریں، تو سرکاری سطح پر ایندھن جمع کرنا شروع، کسی بڑے کھلے میدان میں ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ تفسیری روایات میں ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی نظر یا منت ماننی ہوتی
تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی آگ کی لکڑیوں کی منت مانتے تھے۔ کوئی عورت کوئی منت مانتی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی، کسی اور کا کوئی کام ہوتا، مطلب کہ اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھتے تھے اور بڑا مقدس کام سمجھتے تھے، تو ایک بہت بڑا انبار لگا دیا، پھر اس کو آگ لگائی تو اس کے شعلے بلند ہونے میں بھی ایک ٹائم لگ گیا، اور جب پوری لکڑیوں کو آگ لگ گئی اور شعلے بلند ہوئے، اب تجویز ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے۔ چنانچہ آپ کو لے گئے اور آپ کے تمام کپڑے اتار دیے جسم سے، جن کو برہنہ کر کے ننگا کر کے ڈال دیں۔ اب اتنی بڑی آگ کے علاوہ میں ان کو پھینکے کیسے جی، جس کی تپش میلوں تک جا رہی ہے؟ تو پھر وہی منجنیق استعمال کیا گیا، جو اس زمانے میں طرح کا توپ خانہ تھا جی، تو اس کے دھانے پہ ان کو رسیوں سے باندھ کر اس کو گھما کر، کئی لوگوں نے گھما کر وہ دور سے پھینکا آگ کے بیچ میں، اس آگ کے بیچ میں ان کو پھینک دیا۔ اسی لیے حدیث میں ہے، پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو جرد مرد جی، اور یہ کہ عورات خفات، یعنی ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے اور بالکل اس حال میں ہوں گے جیسے وہ پیدا ہوئے تھے، ناختنہ ہوں گے جی بالکل۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے کپڑا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا محشر کے میدان میں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی کسر نفسی ہے، ورنہ آپ کے لیے دوسری روایات میں ہے کہ آپ کو تو قبر سے اٹھتے ہی لباس پہنا دیا جائے گا، لیکن محشر کے میدان میں جانے کے بعد سب سے پہلے لباس ابراہیم خلیل اللہ کو پہنایا جائے گا، اس پر کہ ان کا لباس اللہ کی خاطر سزا کے طور پہ اتارا گیا تھا، یہ اعزاز ہوگا ان کا۔ اس کے بعد پھر باقی انبیاء کرام کو اور لوگوں کو کپڑے دیے جائیں گے۔ خیر ابراہیم صاحب کو پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا۔ آگ یوں تو ہے بے عقل اور بے شعور مخلوق ہے ہماری نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی مخلوق بھی اتنی بے شعور نہیں۔ ہر مخلوق میں اتنی سمجھ ہے جو اللہ کے حکم کو سن کر اس کی تعمیل کرے، چاہے وہ پتھر اور مٹی کیوں نہ ہو، یہ آگ اور پانی کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل سب نے کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا جی یا نار اے آگ کونی بردم و سلامن، آگ رہتے ہوئے بجھ نہیں جا، بجھنا نہیں، آگ رہتے ہوئے ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے کہ برف کی طرح بھی ٹھنڈی نہ ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی جا، اس پر ابراہیم پر۔ یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں علت اور معلول، سبب اور مسبب کی کائنات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بعض چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے بعض چیزوں کو سبب اور علت بنایا ہے کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہو جائے گی، یہ ہوگی تو یہ ہو جائے گی، یہ ہوگی تو یہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بھوک لگے گی تو کھائیں گے تو بھوک مٹ جائے گی، پیاس لگے گی تو پیئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، اسی طریقے سے سردی لگے گی تو تپش کریں گے تو سردی ختم ہو جائے گی، اس طرح گرمی لگے گی تو ہوا چلائیں گے تو گرمی۔ تو علت اور معلول، سبب اور مسبب سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے اور اسے سائنسدان بھی اب تسلیم کرنے لگے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جہاں سبب پایا جائے تو مسبب ضرور ہی وجود میں آئے، ضرور ہی وجود میں آئے، بلکہ اتنا اس کے وہ بھی قائل ہو چکے ہیں کہ جہاں سبب آتا ہے جی
تو فوراً سب مسبب نہیں اب وجود میں آتا، سبب آتے مسبب اللہ کے حکم کا انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ سبب آ گیا ہے تو اب میں وجود میں آ جاؤں، آپ کا حکم ہے اب میں وجود میں آ جاؤں۔ تو جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تو سبب کے ہوتے مسبب وجود میں نہیں آتا، کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے اب آگ سبب ہے جلانے کا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جہاں آگ ہوگی تو ضرور جلائی جائے گی، بلکہ آگ ہوگی تو جلانے کے حکم کی منتظر ہوگی۔ اب میں آ گئی ہوں تو اب جلاؤں، جب حکم ہوتا ہاں جلا، اس لیے کہ جلانے کی صفت میں نے رکھی ہے، کاروائی کر تو کاروائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو آگ جلتی رہے گی اور جلائے گی نہیں۔ تو ہر سبب میں اسی طریقے سے پانی بہاتا ہے، سبب ہے بہانے کا، ڈبونے کا، لیکن یہ نہیں کہ جہاں پانی آیا تو ضرور بہا دے، ضرور ڈبو دے، بلکہ اللہ کے حکم کا منتظر ہوتا ہے کہ میں ڈبوں، میں بہاؤں، وہ حکم ہوتا ہے تو پھر کام ہوتا ہے، نہیں تو پانی ہوتے بھی نہیں ڈبوتا۔ اور کئی اس قسم کے واقعات معجزات میں ہوئے ہیں، پانی ہے ڈوب نہیں رہا، صحابہ کرام کے گھوڑے پانی ہے، دریا ہے، ڈوبتے ہی پار جا رہے ہیں، اور جب ڈبونے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے جہاز اور کشتی بھی ڈوب جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا معجزہ ظاہر ہوا، آگ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اور پھر اس امت میں بھی تاریخ دہرائی گئی۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، ابو مسلم یہ یمن کے مسلمان تھے، تابعی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے لیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری دور میں دو لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بعد میں تو پھر سینکڑوں نے کیا ہے اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، لیکن آپ کی زندگی میں دو نے دعویٰ کیا تھا، ایک یمن کا اسود عنسی اور ایک یمامہ کا مسیلمہ کذاب۔ بلکہ مسیلمہ کذاب تو آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ سے بات بھی اس نے کی، یہ خیر نہیں گیا تھا۔ تو یہ کہ جس صبح کو نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ہوتا اسی رات اسود عنسی کو کسی نے قتل کر دیا، اس کا خاتم ہو گیا۔ اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ باقاعدہ سخت ترین جنگ ہوئی ابو بکر صدیق کی خلافت میں اور 27,000 لوگ اس میں مرے، صحابہ بھی شہید ہوئے اور اس کے لوگ زیادہ مرے، تو اسی میں وہ قتل بھی ہوا، اور حضرت وحشی رضی اللہ نے اس کو قتل کیا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ بہرحال تو اسی اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی کہیں تھے تو ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے اس کو کہا کہ تو میرا کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ مجھے ان کا نہیں سوال ہی پیدا ہوتا، تو کون ہوتا ہے؟ تو اس نے ان کو آگ میں جھونک دیا تھا، ابو مسلم خولانی کو۔ انہوں نے کہا آگ میں جانا تو پسند ہے لیکن جھوٹے نبی کی نبوت کا اقرار کرنا ممکن نہیں۔ چنانچہ دہتی جلتی آگ میں ان کو ڈال دیا اور وہ بالکل حفاظت سے پار ہو گئے، نہ کپڑے جلے نہ کچھ جلا، کچھ بھی نہیں ہوا، سیدھے جلدی سے پار نکل گئے۔ تو تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اللہ چاہے وہ تو اللہ کے نبی اور خلیل ہیں، اور اللہ چاہے تو ایک عام مسلمان کو بھی آگ نہ چھوئے، بس ٹھیک۔ تو بہرحال یہ قصہ مشہور ہو گیا۔ اور پھر یہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم کا تو انتقال ہو چکا تھا، ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہوا، عمر فاروق کا دور خلافت تھا۔ تو یہ مسجد میں گئے اور اس واقعے کی شہرت تو ہو گئی تھی مدینہ میں
کہ ایک مسلمان ایسا ہے کہ اس کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا لیکن وہ سلامت رہا. تو جب یہ گئے نو وارد تھے تو دیکھا ایک مسجد میں نیا آدمی ہے تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہا جی یمن سے آئے ہو. کہا وہاں ایک مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ زندہ سلامت رہے. تو انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی ہاں ہیں, لیکن انہوں نے فراست سمجھے تم ہی تو نہیں ہو. اب یہ انکار نہیں کر سکے تو بہرحال وہ کھڑے ہوئے اور ان کی پیشانی چوم لی اور فرمایا الحمدللہ اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی کہ اس امت کے ایک مسلمان کو میں نے دیکھا جس پہ اللہ تعالی نے اس کرامت کو ظاہر کیا. جی تو ابراہیم علیہ السلام پر بہرحال وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ اس میں 3 دن یا بروایت 7 دن یا 40 یا 50 دن تک اس میں رہے. وہ بھڑکتی رہی, وہ رسیاں جن میں باندھا تھا جل گئی سب کچھ, لیکن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا. اور یہ بھی آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جتنا سکون مجھے اس زمانے میں ملا جب میں آگ میں تھا اتنا سکون کبھی زندگی میں نہیں ملا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, اور ان لوگوں نے ابراہیم خلیل اللہ کے خلاف یعنی ان کو رستے سے ہٹانے کی تدبیر کی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, تو ہم نے ان کو ہی نقصان میں ڈال دیا جنہوں نے ان کے خلاف تدبیر کی, ان کو تو ہم نے نجات دے دی. وَنَجَّيْنَاهُ, اور ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو نجات دے دی. وہ ناکام ہو گئے, یہ کامیاب ہو گئے. یہاں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, بالکل صحیح حدیث ہے, جس میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف 3 خلاف واقعہ باتوں کی نسبت ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے زندگی میں 3 کے علاوہ جھوٹ نہیں بولا. یعنی 3 دفعہ ان کو یہ بات خلاف واقعہ, جس کو جھوٹ تو ہم نہیں کہتے لیکن لفظ حدیث میں جھوٹ ہی کا ہے, لیکن وہ جھوٹ کا معنی میں نہیں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے 3 کے علاوہ جھوٹ نہیں بولے. اب یہ بالکل صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کچھ لوگ اس بالکل صحیح ترین حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی اور خلیل اللہ کی طرف چونکہ جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے اور نبی تو ہر قسم کے صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے اور جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہے, لہذا یہ حدیث ٹھیک نہیں. لیکن یہ ناسمجھی کی بات ہے. یہاں کذب کا لفظ ہے اور کذب حقیقی مراد نہیں. یعنی صورتاً تو وہ کذب ہے لیکن واقعتاً وہ کذب نہیں. تو صورت کے لحاظ سے اس کو کذب کہا ہے, واقع کے لحاظ سے کذب نہیں. کہ 3 مرتبہ انہوں نے زندگی میں ایسے لفظ استعمال کیے جو بظاہر کذب ہے لیکن در حقیقت کذب نہیں. تو ظاہر کے لحاظ سے حدیث میں اس کو کذب کہا. اس میں ایک وہی جو ان سے پوچھا تھا کس نے مارا ہے ان بتوں کو, تو آپ نے کہا بل فعلوا کبیرہم, بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے. تو ظاہر بات ہے کیا تو انہوں نے خود تھا, تو بڑے کی طرف نسبت کرنا یہ یعنی کذب ہوا. ایک دوسرا یہ کہ جب ان کو ان کے ماں باپ اس میلے میں لے جانا چاہتے تھے جس میلے میں نہ جا کر انہوں نے یہ کاروائی کرنی تھی, تو کہا چلو ہمارے ساتھ فنکشن میں. تو انہوں نے کہا تھا انی سقیم, میری طبیعت ٹھیک نہیں, تم جاؤ. حالانکہ طبیعت تو ٹھیک تھی, ٹھیک ہے نا. اور تیسرا ہجرت کے سفر, جب اس واقعے کے بعد آپ نے عراق سے ہجرت کی شام کی طرف, تو رستے میں مصر کے رستے سے آپ کو شام جانا تھا, تو مصر کا جو حکمران تھا بڑا عیاش قسم کا تھا اور وہ کسی شادی شدہ جوڑے کو اپنی سرحد سے اگر گزرتے پاتا تو اس کی بیوی کو چھین لیتا تھا. تو کسی نے ان کو بتایا کہ
آپ جہاں سے جا رہے ہیں جورسر سے تو وہاں کے بادشاہ کا یہ قانون ہے، اور حضرت سارہ ان کی بیوی تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ حسن و جمال والی تھیں، تو آپ خیال رکھیں۔ اور یہ بھی بتائیں کہ اس کا قانون یہ ہے کہ جانے والے کے ساتھ اگر اس کی بہن ہو پھر کچھ نہیں کہتا، اور ماں بیٹی یا کوئی بھی رشتے کی خاتون ہو تو وہ نہیں چھوڑتا۔ تو جب آپ سرحد پہ پہنچے تو آپ نے حضرت سارہ سے کہا کہ یہاں کا یہ قانون ہے، اس لیے اگر پوچھنے والے آئیں تم سے پوچھیں کہ یہ کون ہے تو تم مجھے اپنا بھائی ظاہر کرنا، مجھ سے پوچھا تو میں تمہیں اپنی بہن ظاہر کروں گا، ورنہ تو پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ نے بظاہر تو یہ جھوٹ تھا نا، لیکن آپ نے اپنی بات کی وضاحت یوں کی کہ اس سرزمین میں تیرے میرے بغیر کوئی مسلمان نہیں، ہم اسلامی رشتے میں بہن بھائی ہیں۔ ایک تو نکاح کا رشتہ ہے نا، میاں بیوی ہیں، ایک دینی رشتہ ہے، تو دینی رشتے میں انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بہن بھائی ہیں، تو ہم اس رشتے کے لحاظ سے بہن بھائی کہیں گے، وہ اس رشتے کے لحاظ سے بہن بھائی سمجھ کے ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ خیر وہ انہوں نے تو یہ قانون بھی اس دفعہ توڑ ہی دیا، لیکن یہ 3 کذبات والی حدیثیں ہیں، جی حدیث ہے، تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ کذب کوئی بات بھی نہیں، یعنی اس کو عربی زبان میں، ہماری زبان میں کہتے ہیں ذو معنی گفتگو، ذو معنی یعنی ایسی بات کہ جس کے دو تین معنی ہو سکتے ہیں، ایک قریب الفہم عام فہم، اور ایک دور کا معنی جس کی طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ تو اب کہنے والا تو دور کا معنی مراد لے رہا ہے اور سننے والا اس کو قریب کا معنی لے رہا ہے، تو اس کو عربی زبان میں توریہ یا تعریض کہتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہوتا جی۔ تو اس میں بھی آپ نے توریہ استعمال کیا، بل فعلوا کبیرہم، ٹھیک ہے نا، بل فعلوا کبیرہم، یہ توریہ۔ اسی طرح انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ سمجھا کہ کوئی بخار ہے، درد ہے، آپ کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے کفر شرک سے میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیونکہ کبھی طبیعت اس کی وجہ سے ٹھیک نہیں تھی، کبھی اس وجہ سے ٹھیک نہیں تھی۔ اور جیسے کہ بہن بھائی کے لیے تو آپ نے بتا ہی دیا کہ اسلامی رشتے سے مراد ہے۔ تو اس قسم کی کلام ہوا کرتی ہے۔ دوران سفر ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی کلام استعمال کی تھی کہ ایک مقام پہ جا رہے تھے تو کسی نے دور سے دیکھ لیا کہ 2 آدمی جا رہے ہیں، اس وقت تو آپ کی تلاش میں تھے سارے مشرکین مکہ نے بڑا انعام مقرر کیا تھا کہ کوئی ان کو کہیں دیکھے پکڑ کے لے آئے، اتنا انعام ملے گا، 200 اونٹ ملیں گے وغیرہ۔ تو وہ شخص ابو بکر صدیق کو جانتا تھا کیونکہ آپ تاجر پیشہ آدمی سے آتے جاتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے تو کبھی سفر نہیں کیے تھے، وہ حضور کو نہیں پہچانتا تھا۔ تو ان کو دیکھ کر دور سے کہا ابو بکر جی، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ دور سے نا، کہا میں ابو بکر ہوں، پہچان گیا۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اب یہ تو نہیں کہا کہ حضور ہیں، اگر یہ کہتے تو پھر تو راز فاش ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا رجل یہدین السبیل، میرے ساتھ ایک صاحب ہیں جو رستہ بتاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بیابانوں میں رستہ بتانے کے لیے کوئی ماہر ساتھ ہوتا تھا، وہ سمجھا کہ کوئی رستہ کھو گئے ہیں یا کسی منزل پہ جانا ان کو نہیں پتا، تو چلو ساتھ میں کوئی رہنما لیا ہے، لیکن آپ کا مقصد تھا مجھے جنت کا رستہ بتانے والے، مجھے ہدایت کا رستہ بتانے والے، وہ سمجھے کہ کسی جگہ جانا ہے وہاں کا رستہ بتانے والے ہیں۔ تو اس قسم کی ذو معنی کلام ہوتی ہے، اور یہ کذب حقیقتاً نہیں ہوتا اور صورتاً ہوتا ہے۔ چلیے یہی بات ہوگی۔ خیر وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو نجات دی، وَلُوطًا، اور حضرت لوط کو بھی۔ لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، لوط بن حاران بن آزر۔ حاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے جو مسلمان نہیں تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو آزر کے بیٹے ابراہیم اور حاران، یہ 2 بھائی ہیں۔
ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے، تو یہ بچپن ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے یہ شروع ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تھے اور آپ کو سچا سمجھتے تھے، کیونکہ آگے چل کے ان کو اللہ نے نبوت دینی تھی نا، تو نبی پر کبھی بھی کفر کا زمانہ نہیں آتا، وہ شروع سے بچپن سے ہی صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کیونکہ شروع ہی میں ساتھ تھے، اس لیے جب اس سزا، جو حقیقت میں تو سزا نہیں تھی، اللہ کی طرف سے جزا تھی، لیکن قوم کی طرف سے سزا تھی، اس پر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھلی، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ٹس سے بس نہ ہوئے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم کہ اب یہ ملک ہی چھوڑ دے۔ یہ اتنی بات دلائل سے یہ نہ سمجھے اور اس بڑے معجزے سے یہ نہ سمجھے، ان کی آنکھیں نہ کھلی، تو اب ان میں رہنا وقت کو ضائع کرنا ہے تو یہاں سے ہجرت کیجئے۔ تو انبیاء کرام کی زندگیوں میں ہجرت بھی ایک اہم واقعہ ہوتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام کو اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا پڑا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ عراق چھوڑنا پڑا، تو بہر اللہ کے حکم سے ان کو وہاں سے جانا ہوا۔ تو اس قافلے میں ایک آپ کی بیوی اور ایک آپ کے بھتیجے آپ کے شریک سے، بس 3 آدمیوں پر مشتمل قافلہ تھا پورے ملک سے۔ تو وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا، ہم نے نجات دی ابراہیم خلیل اللہ کو اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے سب جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی شام اور فلسطین کا علاقہ روئے زمین پر حرمین شریفین کے بعد مقدس ترین علاقہ ہے۔ جیسے فرمان سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے۔ تو وہاں مادی برکتیں بھی ہیں، بہت زرخیز علاقہ، بڑے باغات اور نہریں اور بڑا خوش، یعنی مادی لحاظ سے، اور روحانی لحاظ سے بھی ہزارہا انبیاء کرام اس سرزمین میں تشریف لائے اور وہیں ان کی زندگیاں ختم ہوئیں اور وہیں ان کے مدفن بنے۔ تو بہرحال یہ بابرکت زمین ہے، یعنی حرمین شریفین کے بعد ملک شام۔ اب تو بیچارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا شام، 4-5 ملک بن گئے ہیں، لیکن اس وقت شام ایک ہی ملک تھا، اور جو آج اس کے آس پاس حکومتیں بنی ہوئی ہیں یہ ایک ہی ملک کے صوبے تھے، یعنی بیروت جو ہے نا، یعنی لبنان یہ شام کا صوبہ تھا، فلسطین شام کا صوبہ تھا، جارڈن اس کا صوبہ تھا، اور سیریا جس کو اب شام آج کل کہتے ہیں یہ بھی ایک صوبہ تھا۔ تو اب وہ توڑ کر اس کے 4-5 ملک بنا دیے ہیں، اسرائیل ایک اور مصیبت بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اصل میں یہ ایک ہی ملک جس کو شام اور فلسطین کہتے ہیں، بارک نہ ہو۔ تو شام جانے کا ان کو حکم ہوا، لیکن گئے براستہ مصر۔ جب یہ اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، تو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، ہم نے ہجرت کی برکت سے ان کو اسحاق نام کا بیٹا دیا۔ ہمارے لیے خاندان چھوڑا تو ہم نے ایک خاندان دیا، اور بڑے طویل زمانے کے بعد یہ بیٹا ملا۔ اس سے پہلے ایک بیٹا 16 سال اس سے بڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے حضرت ہاجرہ سے، یہ 16 سال اس کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے کہ ہجرت جب کی اسی وقت انہوں نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، دعا مانگی تھی۔ لیکن پھر ہجرت کی چلے، اور وہ 100 سال کی عمر ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ایک بیٹا دیا،
پھر اس کے بعد یہ دوسرا بیٹا دیا حضرت سارہ سے، وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور نفل میں یعقوب پوتا بھی دے دیا۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، مطلب مانگا تھا صرف بیٹا تو بیٹا بھی دے دیا، اور پوتا نفل میں بغیر مانگے ہی دے دیا۔ پوتا مانگا نہیں تھا، پوتا نفل میں ویسے ہی دے دیا، اور ایسا بھی دے دیا کہ یعنی ان کی زندگی میں پوتا ہوا، یہ نہیں کہ دادا جان چلے گیا بعد میں، نہیں، بیٹا اور پھر بیٹے کے بعد پوتا، دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بھی کہ بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے نیک لوگوں میں کیا۔ نیک لوگ تو ایک عام بات ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لائے نیک کام کریں تو نیک لوگ ہیں، لیکن یہاں چوٹی کے نیک لوگ مراد ہیں جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، یعنی یہ عام صالحین میں نہیں ہیں بلکہ نبی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا، رہنما، امام بنایا، یا امام سے مراد نبوت کی امامت ہے، یعنی لوگوں کے لیے نبی بنایا، یہدون بامرنا، کہ لوگوں کی یہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، لوگوں کو راہ راست پہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف، یعنی یعقوب اسحاق علیہ السلام کی طرف۔ کس بات کی وحی بھیجی، کس بات کا حکم بھیجا؟ تو وحی تو اصل میں خفیہ طور پہ اطلاع دینے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف جو انبیاء کرام کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ خفیہ انداز میں آتا ہے، فرشتہ آ کر ان کے دل میں ڈال کے چلا جاتا ہے یا ان کے کان میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی وحی بمانے حکم کے بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو حکم بھیجا، تو حکم ہی وحی ہے۔ تو ہم نے ان کو وحی کی فعل الخیرات، نیک کام کرنے کی، خیرات خیر کی جمع، اچھے کام کرنے کی وحی کی کہ اے انبیاء کرام کی جماعت ہمیشہ اچھے کام کیا کرو۔ آپ اچھے کاموں میں دو جو چوٹی کے اچھے کام ہیں ان کا نام بھی بتا دیا، یعنی جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کے کرنے کی ہم نے وہی بھیجی، اور خاص طور پہ وہ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی، کیونکہ نماز تو سر فہرست ہے نیکی کے کام میں، یعنی جسم کی عبادت میں نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں، اور مال کی عبادت میں زکوٰۃ سے افضل عبادت کوئی نہیں۔ تو جسمانی اور مالی عبادات کا ہم نے یعنی خاص طور پہ ان کو حکم دیا کہ مالی عبادت بھی اور جسمانی عبادت بھی، نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں دو۔ نماز کے لیے اقامت کا لفظ ہے، یعنی بالکل ٹھیک طریقے کی نماز، جلد بازی کی نہیں، پورے سکون اور اطمینان کی اور پورے آداب کی رعایت کی نماز۔ اور زکوٰۃ میں زکوٰۃ دینے کی، نکالنے کی نہیں کہ زکوٰۃ نکال دو، نہیں، زکوٰۃ دینا، کیونکہ زکوٰۃ جب تک نکال کے مستحق تک نہ پہنچائی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ خالی نکال لینا یا نکال کے کسی کے حوالے کر دینا نہیں، ایتا یعنی مستحق کو دینا، مستحق تک پہنچانا، یہ بھی زکوٰۃ دہندہ کا فرض ہے۔ لیکن کم لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، بس وہ کسی کے حوالے کر، ہاں بھائی تم جانو یہ کسی کو دے دینا، وہ اگر اس کو دے یا نہ دے اس کی پرواہ نہیں۔ تو مطلب ہے کہ لوگ قابل اعتماد ہاتھ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، بس ہر مدعی کے ہاتھ میں جو بھی دعویٰ کرتا ہے اچھا مجھے زکوٰۃ میں پہنچا دوں گا تو آنکھیں بند کر کے دے دیتے ہیں۔ وہ پہنچائے یا نہ پہنچائے کہتے یہ اس کی سردردی، اس کی نہیں، آپ کی سردردی ہے،
اگر وہ صحیح نہیں پہنچیں گے تو آپ ماخوذ ہوں گے۔ اس لیے زکوٰۃ دیکھ بھال کے یا تو مستحق کو خود اپنے ہاتھوں دینی چاہیے یا کسی انتہائی با اعتماد ہاتھ کے ذریعے سے مستحق تک پہنچے، اس لیے کہ ایتا آت الزکاۃ ایتاء الزکاۃ اد الزکاۃ نہیں ہے، اخرج الزکاۃ نہیں ہے کہ نکالو بس۔ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ انبیاء کرام ہمارے ہی عبادت گزار تھے، ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے، کسی غیر کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وَلُوطًا، اور پھر حضرت لوط جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر ہجرت میں تھے، ان کو سفر ہجرت میں نبوت عطا کی گئی۔ عراق میں یہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب سفر شروع ہوا اور جب شام کی طرف جانے لگے اور جب یہ جارڈن پہنچے تو وہاں ایک قوم آباد تھی جن کو قوم لوط کہتے ہیں۔ قوم لوط اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ یہ ان کے نبی تھے، ورنہ وہ ان کی قوم نہیں تھی، جیسے کہ بعض انبیاء کرام اسی قوم میں ہوتے ہیں، جس قوم کے لیے نبی آتے اسی قوم اسی برادری کے، تو یہ اس برادری کے نہیں تھے، یہ تو وہاں سے ہجرت کر کے آئے عراق سے۔ لیکن قوم لوط اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وہاں ان کے نبی مقرر ہوئے کہ آپ ان کے نبی ہیں ان کی، پھر اس لیے کہ وہ قوم ان کی طرف منسوب ہوگی۔ تو بہرحال جب وہاں پہنچے رستے میں تو اللہ نے ان کو رستے میں نبوت عطا فرما دی، اور شرق اردن میں جو قوم آباد تھی جس کو اب قوم لوط ہم کہتے ہیں، اور جو 4-5 ان کے بڑے بڑے شہر تھے اور 4 لاکھ کم و بیش پر وہ قوم کے لوگ تھے، 4 لاکھ، کچھ چھوٹے اور بڑی طاقتور، مطلب یہ کہ بڑی یعنی دولت مند قوم تھی، بہت باغات، بڑی زمینیں اور بڑے تاجر پیشہ قسم کے لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ تو ان کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا، ان میں بڑی قباحتیں تھیں، بڑی خرابیاں تھیں، جن میں ایک بڑی خرابی تو یہ کہ وہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، یعنی نہیں مانتے تھے یعنی اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ اور دوسری ایک بدترین قباحت ان میں یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے، اور یہ ایک ایسی بیماری تھی جو اسی قوم میں ایجاد ہوئی، اس قوم سے پہلے انسانیت میں یہ بیماری نہیں تھی، جیسے کہ خود قرآن مجید نے بتایا، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ما سبقکم احد من العالمین، کہ جہاں بھر میں اس گناہ میں، اس بیماری میں تم سے پہلے پہل کسی نے نہیں کی، تم پہلے لوگوں اس گندے کام کو کرنے والے۔ تو لوط آتینا حکما و علما، اور لوط علیہ السلام جو ہیں ہم نے ان کو بھی فیصلہ اور علم دیا، یعنی نبوت اور علوم نبوت ان کو دیے، اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اور ان کو وہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا۔ وہ رستے میں ابراہیم علیہ السلام سے وہیں رہ گئے جہاں ان کو ٹھہرنے کا کہا تھا، پھر اسی قوم میں انہوں نے شادی کر لی اور آخر دم تک اس قوم میں رہے۔ آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہوئیں، لیکن بدقسمتی سے سوائے 2 بیٹیوں کے اور آپ کے پوری امت میں کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ آپ کی 2 بیٹیاں، یہاں تک کہ وہ جو بیوی تھی نا وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ تو اس زمانے میں کافرہ عورت سے نکاح جائز تھا، یعنی کافرہ مشرکہ عورت سے نکاح جائز تھا، اس لیے نکاح تو ہو گیا لیکن بیوی مسلمان نہیں ہوئی، اپنی قوم کے ساتھ اسی عقیدے میں رہی، صرف 2 بیٹیاں آپ کی مسلمان ہوئی۔ تو ایک زمانے تک جتنا اللہ کو منظور تھا آپ تبلیغ کرتے رہے، لیکن مطلب کہ کوئی ان میں سیدھا نہ ہوا۔ تو پھر نتیجتاً وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، ہم نے ان کو نجات دے دی اس شہر سے، اس ملک سے
کہ جو یہ خبیث عمل کیا کرتے تھے. تو یہ خبائث خبیث کی جمع، ایک خبیث عمل نہیں تھا، خبائث کئی خباثتیں ان میں تھی. کہتے وہ رستے پہ جانے والوں کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے، اور یوں رستے پہ بیٹھتے اور آنے جانے والے مسافروں پہ پتھر بھی پھینکا کرتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے، لوٹ بھی لیتے تھے. ٹھیک، اور وہ دوسری برا فعل تو وہ کرتے ہی کرتے تھے. کہتے ہیں ایک یہ بھی کہ وہ زور سے آواز سے ہوا بھی نکالا کرتے تھے اپنی. یہ بھی ایک بد تہذیبی ہے، یہ بد تہذیبی ہے گوز مارنا. تو بس بیٹھے ہیں تو گوز لگا رہے ہیں جی. تو کئی اس قسم کی یعنی ان میں خرابیاں تھیں. اسی کا تعامل الخبائث. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ قوم لوط جو ہے نا بری قوم تھی اور فاسق تھے، یعنی کافر یا فسق بمعنی کفر ہے، یعنی اللہ کے حدود سے بالکل نکلنے والے تھے. کیونکہ فسق کا لغوی معنی کیا ہے؟ خروج، نکلنا. تو یہ گناہگار پر بھی بولا جاتا ہے، منافق پہ بھی بولا جاتا ہے، اور کافر پہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. یہاں کافر پہ بولا گیا فاسقین. بہر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی پاداش میں جیسا گناہ تھا، خلاف فطرت فعل تھا، اسی طریقے سے جیسے الٹا کام کرتے تھے، اللہ نے سزا کے طور پر ان کی بستیوں کو بھی الٹا ہی کر دیا. کام جو الٹا تھا تو فرشتوں کو بھیج کر ان کی بستیوں کو جو بڑے بڑے شہر تھے الٹا کے رکھ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی کر دی. تو اب بھی وہ نمونہ عبرت ہے وہ جگہ، اور وہاں پر جھیل ہے، اور وہاں جو پانی ہے وہ آج بھی آزاد کی شکل میں ہے کہ کوئی جاندار اس پانی میں نہیں رہ سکتا. حالانکہ پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں، باقی جانور ہوتے ہیں، اس پانی میں کوئی حیات اور نمو اور پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. حالانکہ پورا دریائے جارڈن اس میں آ کر گرتا ہے اس جزیرے میں جی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے، اور پانی پھر بھی اس کا اچھا جی. وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یعنی ان کو ان سے نجات دی. صبح سویرے ان کو وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد ان کی قوم کی بستیوں کو الٹا دیا اور پتھر برسا دیے. انہ من الصالحین، کیونکہ لوط اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، بلکہ نیک بندوں میں جو چوٹی کے نیک بندے انبیاء ہیں ان میں سے تھے. تو خیر ان کی بیوی جو ہے نا وہ عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ وہ تو مشرکہ تھی، لیکن آپ کی 2 بیٹیاں اور آپ خود ان کو نجات ہوگی، ان باہر سے نکال دیا. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، نبی بنایا. من قبل، ان سے پہلے، ابراہیم خلیل اللہ سے بھی پہلے، یعنی ان کا دور سینکڑوں سال ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے جی. لیکن یہاں چونکہ میں آپ کو بتا نا کوئی ترتیب نہیں ہے، اس لیے صرف ان انبیاء کرام کا ذکر ہے. تو نوح علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا. اذ نادا من قبل، جب انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا، من قبل ابراہیم خلیل اللہ سے بھی پہلے. فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، یعنی عرصہ دراز تک وہ اپنی قوم میں رہے، اور جماعت انبیاء کرام میں سب سے زیادہ طویل ترین زمانہ تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال آپ برابر قوم میں تبلیغ کرتے رہے. لیکن اس کے باوجود کوئی 80-82 سے زیادہ آدمی مسلمان نہیں ہوئے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر آپ کو بتایا کہ بس جو ایمان لا چکے ہیں سو لا چکے ہیں، اب مزید اس قوم میں اور کوئی ایمان لانے والا نہیں. تو اس وقت تک انہوں نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، اور برابر تبلیغ کرتے رہے.
جب اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اور ان میں کوئی باصلاحیت اب نہیں ہے، تو تب جا کر انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ جب ان میں صلاحیت نہیں، ان کی آنے والی نسلوں میں بھی صلاحیت نہیں، تو پھر یا اللہ ان کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے، ان کو ختم ہی کر دیجئے۔ تب جا کر انہوں نے قوم کے آزاد کی دعا مانگی، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فنجیناہ، تو ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو، اہل سے مراد ان کی 3 بیٹے اور ان کی بیویاں اور ان کے جو بچے ہوں گے، اور خود چونکہ آپ کی ایک بیوی کافرہ تھی اور ایک بیٹا بھی کافر تھا، سو وہ اہل میں شامل نہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام کی اہل وہ ہوتے ہیں جو ان کے پروگرام کو اختیار کریں۔ محض نسلی طور پہ جو انبیاء کرام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ان کی اہل نہیں کہتے۔ اسی لیے جب وہ بیٹا ان کا غرق ہوا نا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل کو بچاؤں گا، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور یہ میرا بیٹا جو غرق ہوا یہ بھی تو میرے اہل میں سے تھا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو اس کی کیا علت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہا نوح یہ تیری اہل نہیں، اس لیے کہ یعنی اس کا انکار نہیں کہ یہ تیرا بیٹا نہیں، تجھ سے پیدا نہیں ہوا، بیٹا تیرا ہے، پیدا تجھ سے ہوا ہے، لیکن نبی کی اہل وہ ہے جو ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کے پروگرام کو اختیار کرے۔ تو انه عمل صالح غیر صالح، اس کے عمل چونکہ صالح نہیں ہیں، لہذا ہم نے اس کو تمہاری اہل سے کاٹ دیا ہے، یہ تیری اہل نہیں، تو وہ نہیں بچ سکا، ٹھیک ہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو یہاں اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے نسبی اولاد میں جو مومن تھے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، باقی وہ سب آپ کی اہل تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل تقی نقی فہو اہلی، ہر نیک پرہیزگار میری اہل ہے، اور یہ فرمایا کہ من سلک علی طریقی فہو اہلی، جو میرے طریقہ کار پہ چلے گا وہ میری اہل ہے۔ بہرحال انبیاء کرام کی اہل وہی ہوتے ہیں جو ان کے پروگرام کو اپناتے ہیں۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے ان کو اور ان کی اہل کو اس بڑی مصیبت سے نجات دی، یعنی طوفان نوح ایک بہت بڑی مصیبت تھی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے نوح پیغمبر کی مدد کی اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، مسلسل جھٹلایا تھا، تو آج ہم نے ان کو ختم کر کے اپنے پیغمبر کو بچا دیا۔ انہم کانوا قوم سوء، کیونکہ قوم نوح بھی ایک بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ سورہ اعراف میں کہ انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھے تھے، وہ ایک اندھی قوم تھی، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی سر کی آنکھیں اندھی تھیں، بلکہ ان کی دل کی آنکھیں اندھی تھیں۔ تو یہ بات دیکھیے، تو آج بھی کتنا اندھا پن ہے، آج بھی کتنا اندھا پن ہے، اور کتنی دنیا اندھی بن کے چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ دل کی آنکھیں اندھی۔ اگر دل کی آنکھیں کھل جائیں تو پھر سارا رشتے روشن ہو جاتے ہیں، پھر برے بھلے کی تمیز ہو جاتی ہے، نیکی بدی کا پتہ چلتا ہے، لیکن جب وہ بند ہو جائے اور یہ لاکھ کھلی رہے، نیکی بدی میں آدمی تمیز نہیں کرتا، تو ان کی پوری قوم کی فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اندھی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، یعنی میری آیات سے، میرے احکامات سے، تو وہ آخرت میں بھی اندھا بن کے اٹھے گا، آخرت میں اندھا، اور پھر وہ کہے گا
یا اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا، نابینا تو نہیں تھا، تو مجھے آپ نے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ جی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتی فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ۔ بات یہ ہے کہ بینا تو تھا لیکن میری آیات آئی تھیں اور تو نے ان سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، تو نے میری آیات کو بھلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی نقصان والی بات ہے۔ تو یہ پوری کی پوری قوم کیا تھی؟ یعنی اندھی قوم تھی، بری قوم تھی۔ اذان کتنے بجے ہوگی؟ 56 پہ تو تھوڑا سا پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمِ الْقَوْمِ۔ ان انبیاء کرام کا تفصیلی بیان دوسری صورتوں میں گزر چکا ہے۔ سورہ ہود میں خاصا تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، سورہ اعراف میں بھی، اور سورہ اس کے بعد جو ہے صورتیں آ رہی ہیں اس میں بھی، اور ایک صورت سورہ نوح کے نام سے آخری 29 بارے میں ہے۔ تو کئی جگہ تفصیل، کہیں اجمال میں یعنی انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے۔ تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ باپ بیٹے ہیں اور دونوں انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ان کا بھی تفصیلی ذکر دوسری صورتوں میں ہے، یہاں اتنا زیادہ تفصیل سے نہیں ہے۔ بہر ایک دو واقعات یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دے کر اور کتابیں دے کر دنیا میں بھیجا، اور مزید بڑا یہ خصوصیت ہے کہ ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت اور خلافت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس لیے ان کو وہ معاملات پیش نہیں آئے جو ان انبیاء کرام کو پیش آئے جن کے پاس حکومت نہ تھی۔ انہیں بڑی یعنی قوم کی طرف سے ستایا گیا بڑی، لیکن ان کے ساتھ ایسے معاملات نہیں۔ اس کے باوجود ان کو بھی جہاد کا فریضہ، ان مخالفین ان کے دور میں بھی تھے، اور جہاد کا فریضہ ان کو بھی انجام دینا پڑا، لیکن بہرحال ان پہ اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے یعنی مادی انعامات بھی اور روحانی انعامات بھی ہوئے۔ یہاں ایک خاص واقعے کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، چونکہ یہ دونوں انبیاء کرام یکے بعد دیگر خلیفۃ اللہ فی الارض بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سورہ سواد میں اللہ نے فرمایا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو تو زمین میں خلیفہ بھی بنایا ہے، نائب بھی بنایا ہے، حکمران بھی بنایا ہے، تو آپ لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اگر خلیفہ ہو تو اس سے زیادہ بڑھ کے انصاف کون کر سکتا ہے؟ پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ داؤد علیہ السلام کے 18 اور بیٹے بھی تھے حضرت سلیمان السلام کے علاوہ، لیکن نبوت کی وراثت اور حکومت کی وراثت صرف سلیمان السلام کو ملی، باقی بیٹوں کو نہیں ملی۔ یہ بڑے ہی باصلاحیت ہے۔ یہ واقعہ جو یہاں ایک قضیہ اور ایک فیصلے کا ہے، ججمنٹ کا ہے، اس وقت حضرت سلیمان کی عمر 11 سال تھی، نوخیز تھے، جی بالکل یعنی مراحق تھے، جوان بھی نہیں تھے، لیکن دیکھیے ان کی صلاحیت اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ اور 13 سال کی عمر میں یہ باپ کے جانشین ہوئے، خلافت یعنی حکومت ان کو 13 سال کی عمر میں ملی، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے، اور پھر ان کو جو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی اس کی تو پھر دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں۔ تو خلافت اور حکومت تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ملی، لیکن ان کو جو ملی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ ایسی حکومت تو کسی کو نہ ملی نہ کبھی قیامت تک ملے گی۔ اذ یحکمان فی الحرث، جب یہ دونوں باپ بیٹا ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، ایک کھیت کا مسئلہ، ایک زمین کا مسئلہ سامنے آیا اور یہ فیصلہ کر رہے تھے۔ کب؟ اذ نفشت فی غنم القوم، جب رات کو اس کھیت میں کسی قوم کی بکریاں جا پڑیں اور انہوں نے کھیت والے کا کھیت برباد کر دیا۔
تو ایک کسی کا کھیت تھا، فصل تھی، اور کسی کی بکریاں تھیں، رات نفش کہتے ہیں نا، رات کے وقت جانوروں کا کھیت میں چلے جانا اور اس کو تہس نہس کر دینا. تو کسی کی بکریاں تھی، رات کے وقت وہ کھلی اور کسی کا کھیت تھا، فصل تھی، اس میں جا پڑی اور ان کی فصل کو تباہ و برباد کر دیا. تو کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آئے، کیونکہ آپ نبی بھی تھے اور آپ خلیفۃ اللہ فی الارض بھی تھے. تو اس وقت عدالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے، جو آپ کے بیٹے ہیں، جو ابھی نبی نہیں تھے، خلیفہ بھی نہیں تھے، لیکن باپ کے ساتھ تھے، کیونکہ باصلاحیت بیٹا تھے تو آپ اپنے ساتھ ان کو رکھتے تھے تربیت کے لیے. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے پہ گواہ تھے. یعنی جب یہ فیصلہ کر رہے تھے نا باپ بیٹا، تو ہماری موجودگی، ہماری زیر نگرانی، ہم دیکھ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ فیصلہ کر رہے تھے تو فیصلہ ہو گیا، یعنی ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا. وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جتنا کھیت برباد ہوا ہے اور جتنی فصل ضائع ہوئی ہے، تو بکریوں کی قیمت بھی اتنی تھی جتنا کھیت برباد ہوا ہے. تو آپ نے بکریوں والوں سے بکریاں لے کر کھیت والوں کو دے دی، لو تمہارا اتنا نقصان ہوا ہے، یہ بکریاں ہی لے لو. یہ تو ہوا ایک فیصلہ، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی عدل انصاف کا فیصلہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو ایک بات سجھا دی، سمجھا دی. تو انہوں نے فیصلہ تو ٹھیک ہے، یہ فیصلہ صحیح تھا، لیکن انہوں نے بیچ میں اور زیادہ بہتر تجویز پیش کر دی، بہتر تجویز جو اللہ نے اسی وقت ان کے ذہن میں ڈالی تھی. فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، تو اس تجویز پہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور بیٹے کی تجویز کے مطابق فیصلہ کر دیا، کیونکہ وہ اس میں دونوں فریقوں کا فائدہ تھا، کسی کا بھی نقصان نہیں تھا. اور تجویز یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ فی الحال یہ بکریاں کھیت والوں کو دے دی جائے جی، اور کھیت بکری والوں کے حوالے کر دیا جائے. ان کو کہا جائے کہ بھائی جب تک تمہارا کھیت دوبارہ تیار نہیں ہو جاتا اسی پوزیشن میں جس میں بکریوں نے خراب کیا ہے، اس وقت تم بکریوں کا دودھ بھی دو، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے بچے ہو جائیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک. اور ان کو کہہ دو کہ تم کھیت میں کام کرو، دوبارہ بجائی کرو، دوبارہ ہل چلاؤ جی، اور دوبارہ وہی فصل لگاؤ. جب فصل اگ کر اسی لیول پہ آ جائے جو بکری نے کھائی تھی، تو کھیت والوں کو کھیت واپس دے دیا جائے، بکری والوں کو بکریاں واپس دے دی جائے. تو یہ تجویز اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کو سجھا دی. انہوں نے باپ کے سامنے یہ تجویز کہ جی اس میں تو دونوں کا فائدہ ہے، آپ ہمیں بکریاں دے دی تو خالی ہاتھ رہ گیا، ٹھیک ہے نا، اس کے تو مزے ہو گیا، بکریاں بھی آ گئیں اور کھیت میں ہل بھی چلا کر یہ کھیت بھی ٹھیک کر لے گا، بکری میں جس کا تو سراسر فائدہ ہوا اس کو تو سراسر نقصان. تو یوں کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ اور ہماری تجویز تو بڑی اچھی ہے. تو دیکھیے نا، یہ فیصلے دنیا میں بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. عدالتیں سب سے ایک بالائی عدالت ہوتی ہے نا، سپریم کورٹ، اس کے نیچے ہائی کورٹ، اس کے نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ، پھر اس کے نیچے تو نیچے سے اوپر تک لیول ہیں عدالتوں کے، ٹھیک ہے نا. تو نیچے عدالت فیصلہ کرتے تو اوپر والی میں سے دوبارہ اپیل کی جاتی ہے، وہ جج اس فیصلے کو مسترد کر دیتا ہے، پھر آدمی اس سے اوپر والی میں اپیل کرتا ہے تو اوپر والا، تو یہ ہوتا رہتا ہے. اب قانون ایک ہے اور جج اپنے اپنی صوابدید پر فیصلے میں کر لیتے ہیں. کہ تمہاری یہ ایک تجویز تھی، ورنہ فیصلہ تو داؤد علیہ السلام کا بھی بالکل قانون اور ضابطے کے مطابق تھا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت